السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا التَّنْبِيهُ فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَا يَكْثُرُ نَفْعُهُ۔ آج کے سبق میں صاحب شریفیہ اور صاحب مناظرہ رشیدیہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ماقبل میں آپ نے پڑھا کہ معلل نے اگر دلیل قائم کی ہے، مدعی نے دلیل قائم کی ہے، تو اس کی دلیل پر نقض، معارضہ، منع یہ سب وارد ہو سکتی ہیں، تینوں اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی مدعی نے دعوی بدیہی غیر اولی کیا، کیا؟ دعوی بدیہی غیر اولی کیا ہے، بدیہی، تو ایسی صورت میں اس کے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بدیہی ہے، وہ تو خود بخود ہی ثابت ہے۔ ہاں خفا ہے اس میں، تو خفا کو زائل کرنے کے لیے تنبیہ وہ پیش کرے گا، تو تنبیہ پیش کری، اگر دلیل تو نہیں دی کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جب بدیہی ہے تو اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تنبیہ کی ضرورت ہے جو اس میں خفا ہے، اس خفا کو زائل کرنے کے لیے۔ اب جو اس نے تنبیہ پیش کی ہے کہ کوئی بھی تنبیہ پیش کی، تو کیا سائل اور مد مقابل اس تنبیہ پر بھی منع، نقض، معارضہ واقع کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں صاحب کتاب کہ جو اس نے تنبیہ پیش کی ہے اس تنبیہ پر بھی یہ مذکورہ سوالات یعنی منع، نقض، معارضہ یہ وارد ہوں گے۔ سائل ان کا ورود کر سکتا ہے، سائل اس تنبیہ پر منع بھی وارد کر سکتا ہے، نقض بھی وارد کر سکتا ہے اور معارضہ بھی وارد کر سکتا ہے۔ کرنے کو تو کر سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ تنبیہ پر یہ اعتراضات وارد کر کے کوئی بڑا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اگر اس نے دلیل دی تھی مدعا نظری پر، تو وہاں پر دلیل پر من وارد کر دی، تو چونکہ دلیل کا کام تھا دعویٰ کو ثابت کرنا، دلیل کے بغیر دعویٰ ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ اب اگر دلیل پر من وارد کی، اس کا مطلب دلیل تسلیم نہیں ہے، اسے دلیل کا کوئی مقدمہ تسلیم نہیں ہے، تو جب تک وہ مقدمہ ثابت نہیں ہو سکتا، نہیں ہو جاتا، اس وقت تک مدعا بھی ثابت نہیں ہوگا۔ ایسی ہی اس نے نقض وارد کر کے کہہ دیا کہ دلیل فاسد ہے، تو جب تک دلیل کا صحیح ہونا نہیں ثابت ہو جاتا اس وقت تک مدعا ثابت نہیں ہوگا۔ ایسے ہی معارضہ کر کے اس نے مدعا کے خلاف کو ثابت کر دیا، تو جب خلاف کو ثابت کیا تو اب ایسی صورت میں جب تک جو خلاف اس نے ثابت کیا ہے وہ خلاف باطل نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک دعویٰ ثابت نہیں ہو پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعویٰ اگر نظری ہے تو نظری ہونے کی صورت میں منع، نقض، معارضہ وارد کرنے سے دعویٰ کا ثبوت نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے ثبوت میں خلل ہو جاتا ہے فوراً۔ لیکن دعویٰ اگر بدیہی غیر اولی ہے تو ایسی صورت میں دعویٰ تو بے نفسی ہی ثابت ہے، بس اس میں خفا ہے، کیا ہے اس میں، لیکن ثبوت تو فی نفسی ہی اس کا ہے نا، جب وہ بدیہی ہے تو ثبوت ہے اس کا۔
اب اگر من وارد کی جائے تو اس کے ثبوت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ زیادہ سے زیادہ جو خفا تھی وہ خفا ہی رہے گی. تنبیہ جو اس نے زوال خفا کے لیے پیش کی تھی تو وہ خفا کا زوال اب نہ ہوگا، بس اتنا ہی تو ہوگا. لیکن ثبوت مدعا تو پہلے ہی سے ہی ہے، تو ثبوت مدعا میں کوئی فرق پڑے گا؟ ہے من نقض وارد کر دیا، معارضہ وارد کر دیا، ثبوت مدعا پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ تو بے نفسی ہی ثابت ہے. تنبیہ تو ازالہ خفا کے لیے تھی، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ جو ازالہ خفا ہوا تھا وہ ازالہ خفا نہیں رہے گا. لیکن مقصود اصلی کیا ہے؟ ثبوت مدعا، اور وہ ثبوت مدعا یہاں پر ہے پہلے ہی سے. اس لیے یہاں پر من نقض اور معارضہ وارد کرنے سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا. جب کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا تو جس نے منع وارد کی ہے، جس سائل نے، یا نقض وارد کیا ہے یا معارضہ کیا ہے، اس سائل کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوگا. صرف اتنا ہے کہ خفا ہو جائے گی، لیکن ثبوت مدعا میں کوئی فرق نہیں پڑا تو سائل کا کوئی بڑا فائدہ اس میں نہیں ہوا. جب کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوا، اس لیے صاحب کتاب فرمائیں گے کہ من نقض معارضہ تنبیہ پر بھی وارد ہو سکتے ہیں، کرنا چاہے سائل کر سکتا ہے، لیکن یہ وارد کرنے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا. بات سمجھ آئی؟ تو دلیل پر من نقض معارضہ وارد کرنے سے فائدہ ہو رہا ہے اور یہاں پر وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو دونوں میں تھوڑا فرق ہو گیا نا. دونوں میں فرق ہو گیا کہ وہاں پر ثبوت مدعا میں خلل پڑ رہا ہے اور یہاں پر ثبوت مدعا میں خلل نہیں پڑ رہا ہے. فرق ہے نا، یہی فرق بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّنْبِيهُ فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، رہی تنبیہ تو اس پر بھی وہ متوجہ ہوتے ہیں. کون؟ ذالکہ سے اشارہ مذکور کی جانب. کس کی جانب؟ اور مذکور سے مراد من نقض معارضہ یا اسبلہ ثلاثہ ہے. فرماتے ہیں اے ما ذکرہ، یہ ما ذکرہ کیوں نکال لیا؟ اس لیے نکال لیا کہ ما قبل میں تو من نقض معارضہ تین کا ذکر ہے اور ان تین کی طرف ذالکہ سے اشارہ نہیں ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ ذالکہ سے ان تین کی طرف اشارہ نہیں ہے، ذالکہ سے مذکور کی جانب اشارہ ہے اور مذکور سے وہ مراد ہے. تو اب کوئی اعتراض، کوئی شبہ نہیں ہوگا نا. فرماتے ہیں اے ما ذکرہ من الاسئلۃ الثلاثہ، جو تین سوالات ذکر کیے ما قبل میں وہ متوجہ ہوں گے تنبیہ پر بھی. ولا یکثر نفعہ، لیکن تنبیہ پر ان تین اعتراضات کے متوجہ ہونے سے نفع زیادہ نہیں ہوگا. اذ لم یقصد به بذالک التنبیہ، بے ذکر ذالک التنبیہ اثبات الدعوی، کیونکہ اس تنبیہ کے ذکر سے دعویٰ کو ثابت کرنا مقصود نہیں ہوا ہے، مقصود ہی نہیں ہے. کیوں؟ لکونہا بدیہیۃ غیر محتاجۃ الی الاثبات، کیونکہ دعویٰ تو بدیہی ہے، وہ تو اس بات کا محتاج ہی نہیں ہے. فلا یقدح فی ثبوتہ، لہذا یہ تین اعتراضوں میں سے کوئی اعتراض وارد کرنا، ان کا متوجہ ہونا، یہ دعویٰ کے ثبوت میں نقصان نہیں دے گا. فی ثبوت ہی، ہاں ضمیر کا مرجع دعویٰ. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ دعویٰ تو مؤنث ہے، تو مذکر کی ضمیر کیسے لے آئے صاحب کتاب؟ تو صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھیے ما قبل میں ہے تو ضمیر کا مراد ہے، ضمیر سے مراد ہے تو دعویٰ، لیکن دعویٰ کی تعبیر اور دعویٰ کی تعویل مطلوب سے بھی ہو جاتی ہے. مطلوب بولتے ہیں دعویٰ مراد ہوتا ہے، مدعا سے بھی ہو جاتی ہے اس کی تعویل. مدعا بولتے ہیں دعویٰ ہی تو مراد ہوتا ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ ما قبل میں اگرچہ دعویٰ کا ذکر ہے، لیکن دعویٰ کی تعویل ہم مطلوب یا مدعا سے کر لیں گے تو ضمیر وہ ہے مذکر، اس لیے ضمیر کا لوٹانا صحیح ہو جائے گا تعویل کے اعتبار سے. فرماتے ہیں یعنی دعویٰ کے ثبوت میں کوئی نقصان نہیں دے گا. بے تعویل یہاں پر دعویٰ کی طرف ضمیر جو مذکر لوٹائیے بے تعویل المطلوب او المدعا، مطلوب یا مدعا کی تعویل میں کر کے. المستغنی، اس کے ثبوت میں نقصان نہیں دے گا جو اس کا ثبوت اس بات سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ تو بے نفسی ہی پہلے سے ہی ثابت ہے، تو وہ اس بات سے بے نیاز ہے. تو المستغنی یہ صفت ہے ثبوت کی ہے.
اس بات سے بے نیاز ہے بخلاف الاستدلال، برخلاف استدلال کے. جہاں پر مدعی استدلال کرتا ہے دعوی نظری کر کے، تو وہاں پر جو دلیل دیتا ہے وہ اس دلیل پر اگر من نقض معارضہ وارد ہو جاتے ہیں تو چونکہ دلیل سے مقصود ہوتا ہے اثبات مدعا وہاں، اور اگر دلیل پر من وارد ہو گئی تو جب تک مقدمہ معینہ ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک مدعا بھی ثابت نہیں ہوگا. جب تک نقض کے ذریعے سے دلیل باطل رہے گی وہ ثابت نہیں ہو پائے گی اس وقت تک دعویٰ ثابت نہیں ہوگا. تو وہاں پر من نقض معارضہ یہ توجہ جو ہے وہ مسائل کے لیے مفید ہوگی، نافع ہوگی، اور وہاں پر مطلوب فوت ہوگا، یہاں پر مطلوب فوت نہیں ہوگا. فرماتے ہیں فإن توجہ ہناک، کیونکہ وہاں پر یعنی دلیل کی صورت میں توجہ یقدح فی ثبوت الدعوی، ثبوت دعوی میں نقصان دہ ہوگی. کیوں؟ لکونہ محتاج الیہ، کیونکہ ثبوت دعوی اس دلیل کا محتاج ہے. وکان الاولا، صاحب شرح فرماتے ہیں مصنف نے بخلاف الاستدلال کہہ دیا ہے. فرماتے ہیں کہ اور ما قبل میں تنبیہ کا ذکر ہے، تنبیہ کا مقابل دلیل ہوتا ہے نہ کہ استدلال، اس لیے مصنف کو استدلال نہ کہہ کر کے دلیل کہتے یہ زیادہ بہتر ہوتا. فرماتے ہیں وکان الاولا، بہتر یہ تھا کہ ان یذکر الدلیل، کہ مصنف یہاں پر استدلال کے بدلے دلیل کو ذکر کرتے ہیں. وقد یناقشھا ہونا، ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا ما قبل میں کہ تنبیہ اگر پیش کی، تنبیہ پر اگر اعتراضات کیے جائیں تو زیادہ نفع نہیں ہوگا، لیکن دلیل پر اعتراضات یہی کیے جائیں تو نفع ہوگا. تو اس کا مطلب تنبیہ پر اعتراض کیے جائیں اس کے درمیان اور دلیل پر اعتراض کیے جائیں یہی، تو اس کے درمیان آپ نے فرق بیان کر دیا، دونوں کے درمیان آپ نے فرق کر دیا. تو اس فرق کو لے کر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی یہ فرق کرنا صحیح نہیں ہے. کیسے؟ اس طور سے فرق کرنا صحیح نہیں ہے. کوئی معترض کہے کہ دلیل سے مقصود ہے ثبوت دعویٰ، تو اب اگر دلیل پر اعتراض ہو رہا ہے تو اس دلیل سے جو مقصود تھا اس مقصود میں خلل پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا ہے؟ خلل پڑ رہا ہے. اور تنبیہ سے مقصود ہے ازالہ خفا، جس کو جیلانی صاحب ازالہ خفا پڑھ رہے تھے، تو لفظ خفا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، خفا بھی لغت میں ہے فتح کے ساتھ. تو ازالہ خفا مقصود ہے تنبیہ سے. عام طور سے خفا بولا ہی جاتا ہے، خفا بھی لفظ ہے. تو ازالہ خفا مقصود تھا تنبیہ سے، تو اگر اعتراض کرے گا تو ازالہ خفا جو مقصود ہے اس میں تو خلل پڑے گا. تو جس سے جو مقصود ہے وہ مقصود فوت ہو رہا ہے، تو جب مقصود دونوں میں فوت ہو رہا ہے تو پھر یہ فرق کرنا کیسے صحیح ہو جائے گا؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا. فرماتے ہیں وقد یناقش، کبھی اعتراض کیا جاتا ہے یہاں پر بأنہ کما یفوت بالاسئلۃ المذکورہ، کہ مذکورہ سوالات کے ذریعے سے جیسے فوت ہو جاتا ہے وہ ما ہوا مقصود بالاستدلال، جو استدلال سے مقصود ہوتا ہے. استدلال سے مقصود ثبوت ہوتا ہے، وہ ثبوت میں خلل پڑ جاتا ہے، وہ فوت ہوا، یعنی اس بات مدعا. کذالک یفوت بہا، ایسی ہی تنبیہ کے ذریعے انہی اعتراضوں کے ذریعے سے فوت ہو جاتا ہے وہ جو تنبیہ سے مقصود ہوتا ہے، یعنی ازالہ خفا. فلا فرق، تو کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ نے یہ فرق کیسے معقول میں بیان کر دیا کہ دونوں کے درمیان فرق ہے، کہ وہاں پر نفع بخش ہوگا یہاں پر نفع بخش نہیں ہوں گے، یہ اعتراضات کرنا، یہ فرق کیسے کر دیا؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا. صاحب شرح فرماتے ہیں اعتراض تو قوی ہے، مشکل سے اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے، کیا؟ الا ان یقال، جہاں پر جواب میں یہ بتانا مقصود ہو کہ جواب بڑا مشکل ہے تو اس میں ہمارے مصنفین الا ان یقال سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے لیکن ہاں یہ کہا جا سکتا ہے. الا ان یقال، ہاں جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کیا؟ ان المقصود الاصلی ہوا ثبوت المدعا. دیکھو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ چاہے تنبیہ ہو چاہے دلیل ہو، مدعی تنبیہ پیش کر رہا ہے
یا دلیل پیش کر رہا ہے، دونوں کے پیش کرنے سے مقصد اس کا ہوتا ہے ثبوت مدعا. تو مقصود اصلی ہے ثبوت مدعا. اگر ثبوت مدعا خود بخود ہو جاتا ہے تو دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل تو ثبوت مدعا کے تابع ہے کہ اگر ثبوت مدعا نہیں ہو پا رہا تو دلیل دے رہا ہے نا. تو مقصود دلیل پیش کرنا نہیں ہے یا تنبیہ پیش کرنا مقصود اصلی نہیں ہے. مقصود اصلی ہے ثبوت مدعا. اب ثبوت مدعا جہاں پر خود بخود ہے، سمجھے نہیں، تو وہاں پر کوئی اعتراض کرنے سے فرق نہیں پڑے گا. تنبیہ کے ذریعے سے ازالہ خفا کیا گیا ہے، تو ازالہ خفا میں اگرچہ فرق پڑ سکتا ہے لیکن مقصود ازالہ خفا نہیں، مقصود ہے ثبوت مدعا، وہ ابھی بھی ہے. تو مقصود اصلی یہاں پر حاصل ہو گیا اور اعتراضات کرنے سے مقصود اصلی فوت نہیں ہوا. ہاں اس کے برخلاف دلیل سے مقصود اصلی کیا تھا؟ اثبات مدعا. تو وہاں پر اثبات مدعا میں خلل پڑ جائے گا، اس لیے مقصود اصلی وہاں پر باقی نہیں رہ رہا ہے، اور تنبیہ والی صورت میں مقصود اصلی اعتراضات کرنے کے بعد بھی باقی رہ رہا ہے، اس لیے فرق متعین ہے. بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں الا یقال، ہاں یہ کہہ دیا جائے ان المقصود الاصلی ہوا ثبوت المدعا، مقصود اصلی وہ ثبوت مدعا ہے. واما زوال الخفا، رہا خفا کا زائل ہونا، فقد یحصل بادنا تعامل للسائل طالب الحق، تو وہ ازالہ خفا تو سائل طالب حق کے لیے ادنا تعامل سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. اگر سائل طالب حق ہے، حق طلب کرنا چاہتا ہے، تو وہ تنبیہ پر اعتراض نہ کر کے تھوڑا سا غور کر لے تب بھی ازالہ خفا ہو جائے گا. سمجھے نہیں؟ تو مقصود اصلی ثبوت مدعا ہے، وہ ثبوت مدعا یہاں پر موجود ہے، اور دعویٰ اگر نظری تھا اور دلیل دی تھی اس پر یہ اعتراضات کیے گئے تو وہاں پر ثبوت مدعا میں خلل ہو جاتا ہے. اس لیے دونوں کے درمیان فرق متعین ہے. فلا اعتداد بفواتی، تو اگر ازالہ خفا اگر فوت بھی ہو، ازالہ خفا جو کیا گیا تھا اگر وہ فوت بھی ہو تو طالب حق کے لیے یہ تو ویسے ہی اپنے آپ سے ہی ظاہر ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا شمار نہیں کیا گیا. اور وہاں پر طالب حق کے لیے ادنا تعامل سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اگر دلیل سے مقصود ثبوت مدعا میں اگر خلل پڑ گیا اعتراض کرنے سے، تو وہاں پر طالب حق کے لیے بھی ادنا تعامل سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. جب حاصل نہیں ہو سکتا ہے وہاں پر تو اس بات کرنا ہی پڑے گا، تو اس لیے وہاں پر اعتراض کرنے کا اعتبار ہوا، یہاں پر اعتراض کرنے کا اعتبار نہیں ہوا. ولا یخفا ما فیہ، فرماتے ہیں اچھا دونوں کے درمیان آپ نے پھر بھی فرق کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ اس میں جو خفا ہے، جو اس میں کمی ہے وہ بھی مخفی نہیں ہے. جو کمی ہے اس جواب میں وہ بھی مخفی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. بھائی دعویٰ نظری تھا تو دعوی نظری کو ثابت کرنے کے لیے محتاج کس کا تھا؟ آدمی دلیل کا. تو ضرورت وہاں پر دلیل کی ہوئی، اور دعویٰ بدیہی غیر اولی ہے تو اس میں خفا ہے، تو خفا کو زائل کرنے کا محتاج ہے کس کا؟ تنبیہ کا. تو احتیاج تو دونوں صورتوں میں پائی جا رہی ہے. جب دونوں صورتوں میں احتیاج پائی جا رہی ہے تو یہ فرق کہاں رہا؟ سمجھے نہیں؟ دونوں صورتوں میں احتیاج پائی جا رہی ہے، محتاج وہ ہے دونوں صورتوں میں، تو فرق کہاں رہا؟ تو یہ اس کا رد کر دیا. تو لا یخفا ما فیہ سے اس جواب کے رد کی طرف اشارہ ہے. پھر آگے فرمانے ہیں فتأمل، غور کر لو. غور کرنے سے اس رد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھیے، چاہے یہ بات مان لیتے ہیں ہم کہ احتیاج دونوں صورتوں میں ہے، لیکن یہ دیکھو کہ احتیاج کس صورت میں کس نوعیت کی ہے. یہ دیکھ لو، مقصود دعویٰ کرنا، بھئی آدمی مدعی ہوتا ہے، دعویٰ کرتا ہے تو مقصود ہوتا ہے ثبوت دعویٰ. تو مقصود اگرچہ احتیاج دونوں صورتوں میں ہو رہی ہے، اس صورت میں دلیل کی، اس صورت میں تنبیہ کی، لیکن اس احتیاج سے بھی مقصود اصلی کیا ہے؟ ثبوت دعویٰ، کہ دعویٰ ثابت ہونا ہے. تو دعویٰ کا ثبوت جہاں دلیل سے ہو رہا ہے وہاں دلیل کی ضرورت ہے، جہاں پر تنبیہ سے ہو رہا ہے وہاں پر تنبیہ کی ضرورت ہے، لیکن ثبوت دعویٰ ہی مقصود ہے نا.
اور ثبوت دعویٰ تنبیہ والی صورت میں خود بخود ہی ہوتا ہے، وہاں پر ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف دلیل والی صورت میں دلیل سے ہوتا ہے، تو وہاں پر اعتراض کرنا دلیل میں وہ مقصود اصلی کو فوت کر دے گا، لیکن تنبیہ پر اعتراض کرنے کی صورت میں یہ اعتراضات مقصود اصلی کو فوت نہیں کر رہے ہیں، تو جو مقصود اصلی ہے وہ وہاں پر حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور تنبیہ والی صورت میں تو حاصل ہو جا رہا ہے خود بخود ہی۔ تو مقصود اصلی پر نظر رکھی جائے تو دونوں کے درمیان فرق ہے، سمجھے نہیں؟ ہاں، اس لیے فتعمل، تو آپ غور کر لیجئے کہ یہ جو رد کیا گیا ہے یہ رد بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ مقصود اصلی جو ہے وہ وہاں پر حاصل نہیں ہو پا رہا ہے دلیل والی صورت میں، اور تنبیہ والی صورت میں مقصود اصلی خود بخود حاصل ہے، اس لیے دونوں کے درمیان فرق کرنا یہ متعین ہے، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔